بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس حوالے سے ویسے تو اہل سنت کا اور اہل تشیع کا اختلاف ہے۔ جو اہل سنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے لوگوں میں، اور جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان جو ہوئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حوالے سے آئیے آج ہم دلائل سے جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے، جبکہ اس حوالے سے ہم انجینئر محمد علی مرزا کا موقف بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کا جو رد ہے اس کے خلاف جو دلائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کافی اور شافی دلائل رکھنے والے ہیں۔ جو شخص تعصب سے بالا تر ہو کر مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ وہ جو ہے وہ انشاءاللہ بات سمجھے گا اور دلائل اس کے لیے جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا، اس حوالے سے اس کا ایک بیان ہے، اس کی ایک ویڈیو ہے، اس نے بڑی اس حوالے سے باتیں کی ہیں، تو آئیے سب سے پہلے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں جو مرزا محمد علی انجینئر کے دلائل ہیں۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے 3734 کہ جس میں صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص مسلمان ہوئے اور جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، اس حدیث کے آگے امام ترمذی رحمہ اللہ کے کمنٹس ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال بعض اہل العلم، امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں یا بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ بچوں میں پہلے اسلام قبول کر کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق بڑوں میں، عورتوں میں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اسی طریقے سے انہوں نے کچھ وضاحت کی ہے۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا امام ترمذی رحمہ اللہ کے جو الفاظ ہیں قال بعضهم، جو انہوں نے بعض کا لفظ استعمال کیا کہ کچھ اور کہتے ہیں، تو اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ دیکھیں ناسبیت اس وقت بھی تھی، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں مرزا انجینئر نے ایسے الفاظ استعمال کیے، کہا کہ دیکھ لو ناسبیت جو ہے وہ اس زمانے میں بھی تھی۔ اور یہ مرزا محمد علی انجینئر نے کیا کہا پہلے ذرا آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ جو میں نے جامعہ ترمذی سے حدیث پیش کی تھی، دو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3734 اور 3735 زید ابن ارقم سے، کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے، اس میں ذرا دیکھیں، یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ اکٹھی ہیں۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ لائیں۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہے، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہے مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائی۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واریت ہے۔ تو آپ نے سنا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کہا، اس نے کہا ناسبیت اس وقت بھی تھی۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ کو اس نے بابا بنا کے پیش کیا، اس کے علاوہ جو ہے نا اس نے کہا فرقہ واریت تو فرقہ واریت ہے، سلف میں ہو یا خلف میں ہو۔ اب آئیے آگے ایک اور حدیث ہے، ترمذی کی اگلی حدیث 3735 جو حدیث ہے اس کے اندر ہے کہ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو شخص تھا جو اسلام قبول جس نے کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم نخی جو راوی تھا اس نے ابراہیم نخی سے کہا کہ عبداللہ بن عباس نے یہ کچھ کہا ہے، تو ابراہیم نخی نے اس بات کا انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ فقال اول من اسلم ابو بکر، ابراہیم نخی نے کہا کہ سب سے پہلے جو اسلام قبول کر کے آیا وہ ابو بکر تھے۔ اب یہاں پہ مرزا انجینئر نے پھر وہی بات کرنا شروع کر دی، اس نے کہا کہ دیکھو ایک طرف ابراہیم نخی جو کہتا ہے کہ یعنی ایک جونیئر تابعی تھا، جونیئر تابعی۔ حدیث ہے ترمذی کی 3735، اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے، تو ابراہیم نخی تابعی ہے اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا ہے، تو عمر کا بھی زمانہ پایا ہے؟ اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ انجینئر محمد علی مرزا کی جسارت ہے کہ اس نے امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں بہت بڑی بکواس کی ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم نخی رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، سینئر اور جونیئر بنانا یہ اس کی حیثیت ہے کہ کسی تابعی کو یہ جونیئر بنا دے، کسی کو سینئر بنا دے، اس کے نزدیک کون سینئر ہے؟ تابعی تو تابعی ہوتا ہے اور صحابی صحابی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بعد کسی کی جو کوئی مقام و مرتبہ ہے وہ کوئی بھی شمار نہیں کیا جاتا تھا، سارے صحابہ برابر تصور کیے جاتے تھے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہے، انشاءاللہ علیحدہ سے کریں گے۔ تو مرزا انجینئر نے پھر ابراہیم تابعی کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ بندہ پوچھے تے تو کہ عمر دا زمانہ ویکھیا سی، تو ابو بکر دا زمانہ ویکھیا سی، یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، وہی کیسے کہہ رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ صحابی کے مقابلے میں جب تابعی کا قول آ جائے تو اس کو بھی، اب یہاں پہ بھی انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کیا، اس تابعی کو بھی ناسبی قرار دے دیا۔ یعنی اس کے نزدیک جو بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، تو جو سب سے پہلا مسلمان حضرت ابوبکر کو کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نزدیک وہ فرقہ پرست بھی ہے، وہ جو ہے وہ ناسبی بھی ہے، اسی طریقے سے وہ حدیث کا منکر بھی ہے، اسی طریقے سے وہ صحابہ کا منکر بھی ہے، اسی طریقے سے اس نے جو بہت ساری اور باتیں کی ہیں۔ تو آئیے آج آپ لوگوں کے سامنے دلائل رکھتے ہیں کہ حقیقت کے اندر سب سے پہلے مسلمان کون تھے۔ انجینئر محمد مرزا نے جو امام ترمذی رحمہ اللہ کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں یا ابراہیم نخی کے خلاف باتیں کی ہیں کہ انہوں نے کہا، ویسے تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے نا بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا پہلے ثابت ہوتا ہے، اور کئی ساری ایسی روایات ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا سب سے پہلے ثابت ہوتا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس، یہ جو مرزا انجینئر کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے، تو ابراہیم نخی جو ہے وہ کیسے وہ کر رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے کہتا ہے صحابی کے قول کے مقابلے میں تابعی، یہ جو قول ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ بابوں کو لے کے آتے ہیں صحابہ کے مقابلے میں۔ آئیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہم ثابت کرتے ہیں جس میں وہ اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آئیے ابن حبان ہے، حدیث کی کتاب، حدیث نمبر ہے 6862، حدیث نمبر ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر
باب قائم کرتے ہیں ذکر البیان بأن ابا بکر اول من اسلم من الرجال، اس بات کا بیان کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آئیے بندے آپ شمار کرتے جانا، آپ گنتے جانا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کو تسلیم کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ نسبیت کی رٹ لگانے والا یہ رابضی، اس کی حقیقت آج آپ لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امام ابن حبان رحمہ اللہ، انہوں نے باب قائم کیا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الست اول من اسلم، کیا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا میں نہیں تھا؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس روایت کو، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ اس روایت کو راوی کون ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام ابن حبان رحمہ اللہ اس بات کے قائل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے اس بات کو، وہ دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اور سارے صحابہ کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ الست اول من اسلم، مجھے بتاؤ کیا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا میں نہیں تھا؟ اب بتاؤ مرزا جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام میں نے قبول کیا ہے۔ یعنی اب مرزا انجینئر نے یہ جو کہا تھا کہ نسبیت ہے، جو کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ کو جو تانا دیا، جو ان کے اوپر الزام لگایا، وہ الزام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی آ رہا ہے، صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اب اس حدیث کے الفاظ کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ مردوں کے اندر یا بڑوں کے اندر، بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ واضح طور پہ یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر تھے۔ اب آئیے دوسرا جو حوالہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دوسری روایت المعجم الاوسط امام طبرانی کی، حدیث نمبر 8365 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول من اسلم ابو بکر، سب سے پہلے جو شخص اسلام لے کے آیا، جس نے اسلام قبول کیا، جو مسلمان ہوا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یعنی گویا کہ اس نے امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ نسبیت اس وقت بھی تھی، بابے انہوں لے کے بیٹھے نے، بابے ان کے بابے سلف ہیں خلف ہیں، یہ فرقہ پسند جو لوگ ہیں۔ اب آئیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر تھے۔ یہ جتنی بھی روایات میں پیش کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ روایات صحیح ہے، مرزا انجینئر کبھی بھی ان کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتا۔ اب آئیے تیسری روایت مستدرک حاکم کے اندر ہے، حدیث کی اور بھی کئی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور مستدرک حاکم کے اندر 4414 ہے، 4414 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، مرزا انجینئر نے جو ترمذی کی روایت پیش کی جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلا جو مسلمان تھا اور سب سے پہلے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا بعد میں جب ان کو واضح طور پر اس بات کا پتہ چلا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، تو انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ اب دیکھیں یہ ترمذی کی روایت جس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ تھے، حضرت عبداللہ بن عباس نے کوئی دلیل نہیں دی، کسی کو گواہ نہیں بنایا، کوئی اور ثبوت نہیں دیا، صرف اتنا کہہ دیا۔ اب جب رجوع کیا مستدرک حاکم کی روایت ہے اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل بھی تھی۔ آئیے مستدرک حاکم حدیث نمبر روایت نمبر ہے 4414، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا من اول من اسلم، اس بارے میں
کہ سب سے پہلے کون اسلام لے کے آیا، سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اما سمعت قول حسان رضی اللہ عنہ، کیا تو نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار جو ہیں، ان کے جو اشعار ہیں وہ نہیں سنے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کیا ہیں؟ ان کے اشعار تو ویسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سکرین شاٹ، لیکن میں ایک جملہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ جملہ ہے کہ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سب سے پہلے تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، یعنی سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تصدیق کرنے والے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ گویا کہ صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو تھے وہ حضرت ابوبکر تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات میں رجوع کر لیا اور دلیل حضرت حسان کے اشعار کو بنایا، حضرت حسان کو دلیل بنایا کہ ان کے اشعار دیکھیں، ان کے اشعار سے واضح طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، مسلمان ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سارے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ البتہ بعض محدثین، جو امام ترمذی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے تقسیم کی پھر اس حوالے سے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کا زید بن ارقم کا بھی جو ہے نا حضرت علی کے بارے میں ملتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر کیا کیا، اس کی تقسیم کی جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کی کہ بچوں کے اندر حضرت علی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بڑوں کے اندر حضرت ابوبکر نے کیا، مردوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا۔ تو انجینئر نے کیا کیا، امام ترمذی رحمہ اللہ کو نعوذ باللہ ناسبی قرار دے دیا۔ اب آپ خود بتائیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا ہے جو اور صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سارے صحابہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ تو کیا خیال ہے، یہ سارے صحابہ بھی ناسبی تھے؟ یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، انجینئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ مرزا سے جا کے پوچھیں، یہ دلائل اس کے سامنے رکھیں، اس سے پوچھیں کہ تم نے امام ترمذی رحمہ اللہ کو ناسبی قرار دیا ہے، کیا یہ جو سارے صحابہ تھے انہوں نے بھی وہی بات کی ہے؟ کیا یہ بھی ناسبی تھے؟